بسم الله الرحمن الرحيم. نعرہ حیدری بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ بے ضمیر نہیں باز ضمیر ہوتے ہیں۔ قبلہ صاحب کی پہچانے کے لیے ڈومکی صاحب کی والدہ کی بلند درجات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ وہ بے ضمیر نہیں باز ضمیر ہوتے ہیں۔ کون؟ جڑے بندے شاہ نجف کے فقیر ہوتے ہیں۔ وہ بے ضمیر نہیں باز ضمیر ہوتے ہیں۔ کون؟ جڑے بندے شاہ نجف کے فقیر ہوتے ہیں۔ اور انہیں غریب نہ سمجھو، انہیں غریب نہ سمجھو، غریب وہ ہوں گے۔ انہیں غریب نہ سمجھو، غریب وہ ہوں گے۔ مولا کے چاہنے والے سب امیر ہوتے ہیں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ الحمدللہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان العزت للہ جمیعا۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند محمد۔ برادران عزیز، میں شکر گزار ہوں مولانا حسن رضا قبلہ کا اور انتظامیہ کا، جنہوں نے مجھے یہ سعادت عطا کی کہ میں آپ کے سامنے آ کر خطاب کروں۔ یہ جشن واحد جشن ہے پاکستان کا۔ اس زاویے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر میں پورے پاکستان میں جشن پڑھنا چاہوں تو اسٹیل ٹاؤن میں آ کے پڑھوں جہاں پورا پاکستان موجود ہے۔ نعرہ حیدری۔ یہاں سندھی، بلوچی، پنجابی، مہاجر، ساری قوموں کے لوگ موجود ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ علی والوں کی قومیں نہیں ہوتی، وہ صرف علی والے ہوتے ہیں۔ ہماری ایک ہی قوم ہے اور اس کا نام ہے ولایت آل محمد علیہ السلام کی۔ ہماری پہچان بھی ہے۔ اس کے لیے ایک جملہ شروع میں کہہ دوں، چونکہ مجھے مختصر خطاب کرنا ہے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ آپ حضرات میں اکثر ملازمین لوگ ہیں، ملازمت پیشہ لوگ ہیں، لہذا چند کلمات جو آپ کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا اس مختصر سے وقت میں، کہ میرے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا کہیں کا رہنے والا ہو۔ توجہ رکھیے گا۔ دیکھیے، آپ نے سریلوں کو سنا ہے نا، مولوی ویسے بھی بے سرے ہوتے ہیں۔ مولانا محمد اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے، جب انہیں ذاکرین کے بعد ممبر پہ بٹھایا جاتا تھا، کہتے تھے کہ مولوی اینٹی بے سرا ہوتے تھے، میں بے سرا دا سردار ہاں۔ اب یہ کہ میں سر تو نہیں لگا سکتا، لیکن بات سریلی کروں گا انشاءاللہ، گفتگو سریلی ہوگی، اور میں دیکھوں گا کہ آپ نے جیسے ان کو ہاتھ اٹھا کے داد دی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ مولا کے فضائل پر کتنی داد ملتی ہے۔
حیدری۔ عزیزان گرامی، میرے ساتھ میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا رہنے والا کہیں کا بھی ہو، ہماری ولایت کو ماننے والا کہیں کا بھی ہو، کسی زبان سے تعلق رکھتا ہو، اور علی والا ہونے کے لیے شیعہ یا سنی ہونا ضروری نہیں، حلالی ہونا ضروری ہے۔ حیدری۔ یہ پیغمبر نے فرمایا اور حدیثوں کی کتابوں میں لکھا ہو، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے۔ سنی ہو یا شیعہ ہو، باپ ایک ہو، ماں نیک ہو، وہ علی والا ہوتا ہے۔ نعرہ حیدری۔ میرے دوستو، امام فرماتے ہیں ہمارا چاہنے والا کہیں کا رہنے والا بھی ہو، کسی زبان کا بولنے والا ہو، کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس کے پاس ہماری ولایت ہے تو ان کا آپس میں رشتہ ایسے ہے جیسے دو سگے بھائیوں کا ہوتا ہے، چاہے باپ الگ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہماری قومیت جو ہے، ہماری قومیت آل محمد کی محبت ہے، آل محمد کی ولایت ہے۔ آل محمد کے چاہنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں، یا شیعہ ہوتے ہیں یا محب۔ شیعہ وہ ہوتے ہیں جو 100% ان کی پیروی کرتے ہیں، اطاعت گزار ہوتے ہیں، جیسے سلمان و ابو ذر، مقداد و قنبر، عمار یاسر و محمد ابن ابی بکر۔ یہ لسٹ ہے شیعوں کی۔ باقی محب اہم جیسے نیکی بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی وایا بھی۔ تو کسی نے پوچھا تھا، ہمارے ایک بہت بزرگ عالم سے کہنے لگے، مولانا مرزا احمد، کہ جناب علی یہ بتائیے کہ سارے محب اور شیعہ جنت میں جائیں گے؟ ان کا بالکل جنت میں جائیں گے۔ جنت اللہ نے خلق ہی علی والوں کے لیے کی۔ جنت اللہ نے خلق ہی علی والوں کے لیے کیا۔ پیغمبر کا ارشاد ہے، اور اہل سنت شیعہ تمام محدثین نے لکھا کہ لَوِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ۔ اگر سارے لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے، خدا جہنم کو خلق نہ کرتا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ مولانا مرزا محمد اطہر صاحب علی اللہ مقاموں سے کسی نے پوچھا تھا کہ سارے جائیں گے کہ سارے جائیں گے؟ کہا یہ تو دنیا میں ادھر ادھر کبھی پھوک لگا لی، کبھی پیالہ لگا لیا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کہ یہ بھی جائیں گے، کہ یہ بھی جائیں گے، یہ دونوں جنت میں جائیں گے۔ کہنے لگے کیسے جائیں گے؟ کہا تو دنیا میں سیدھا سیدھا علی کے پیچھے چلے گا، وہ سیدھا سیدھا جنت جائے گا، تو دنیا میں وایا گھومے گا، وہ جنت بھی وایا جائے گا۔ حیدری۔ وایا سمجھتے ہیں نا؟ اللہ نے جس ذات کو علی بنایا، علی کہتے ہیں بلندی کو، علی کہتے ہیں بلندی کو۔ اور مولانا اسماعیل دیوبندی کہتے تھے کہ کچھ لوگ علی کے دشمن بھی پیدا ہونے والے تھے، اس لیے اللہ نے اپنے اس بندے کا نام علی رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک لفظ کا الٹا کر دو تو محمل بنتا ہے۔ پانی بامعنی ہے، وانی بے معنی ہے، روٹی بامعنی ہے، ہوٹی بے معنی ہے۔ تو ایک لفظ ہوتا ہے مستعمل اور ایک لفظ ہوتا ہے محمل۔ تو کبھی کبھی لوگ روٹی ووٹی کہہ دیتے ہیں، پانی وانی کہتے ہیں، جانا وانا کہہ دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا میرے علی کے دشمن بہت ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی نام بگاڑنے پہ آئے، نام ہی ایسا رکھ دوں کہ سیدھا لے تو علی کہلائے، الٹا لے تو ولی کہلائے۔
علی کا نام بھی نام خدا کیا راحت جان ہے، علی کا نام بھی نام خدا کیا راحت جان ہے، عصائے تیر ہے تیغ جوان ہے، حرز طفلان ہے، نعرہ حیدری یا اللہ۔ اب میرے مولا کے دو فرمان سن لیجیے۔ ایک فرمان میرے مولا کا یہ ہے کہ نیکی ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، جبل پہ چڑھنا نیکی ہے، اور برائی ایسی ہے جیسے جبل سے اترنا۔ توجہ ہے آپ کی؟ پوری توجہ سے، اس لیے کہ میں علی کا علی بیان کر رہا ہوں۔ جیسے میرا مولا علی ہے ایسے میرے مولا کا کلام بھی علی ہے، میرے مولا کی سیرت بھی علی ہے۔ میرے مولا احساس فرماتے ہیں جو نیکی ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، برائی ایسے ہے جیسے پہاڑ سے اترنا۔ جب آدمی پہاڑ پہ چڑھتا ہے تو ہر قدم دوسرے قدم سے مشکل ہو جاتا ہے۔ ہکڑی بکھڑی بکھڑا ڈکھ، ایک قدم دوسرے قدم سے مشکل، لیکن وہ مشکل قدم اٹھانے والا جب مشکل قدم اٹھاتا ہے تو بلندی کی طرف جاتا ہے، وہ مشکل اسے بلندی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور جب پہاڑ سے اترتا ہے تو ہر قدم دوسرے قدم سے آسان ہوتا ہے۔ تو جو چیز آسانی سے مل جائے وہ تمہیں پستی کی طرف لے جائے گی، جو مشکل سے ملے وہ بلندی کی طرف۔ یا علی یا علی۔ بات مکمل کرنے سے نعرے لگائیں، خوشی سے لگائیں، نعرے لگانے کا دن ہے، میری بات کو مکمل ہونے دیجئے۔ بلندی پہ جانے کے لیے مشکلات کا سامنا اور برائی کے لیے آسانی، سارے عزیزان گرامی میرے مولا کا جملہ سنیں اور پھر اپنی عقیدت کو داد دیں کہ آپ کی ماں نے آپ کو جو ولایت علی علیہ السلام دی ہے یہ کتنی قیمتی ہے۔ آپ کو اس کے لیے قیمت طے کرنا نہیں پڑی، یہ ماں نے دودھ میں پلائی ہے۔ تو جسے ماں نے دودھ میں ولایت پلائی ہے وہ غور سے اس جملے کو سنیں کہ مولا فرماتے ہیں نیکی کرو اور بلندی کی طرف جاؤ۔ علی بلندی پر ہے، علی کہتے ہی بلند کو ہیں، علی کہتے ہی بلندی کو ہیں۔ اب ہر آدمی چاہتا ہے علی تک پہنچنا یا نہیں؟ یہ گا لائن دو تو علی تک پہنچن دو، بولیں گے پتا چلے کہ کون بلندی تک جانا چاہتا ہے۔ علی تک جانے کے لیے بلندی پہ جانا پڑے گا، علی پستی میں نہیں ملتا، علی ملتا ہے بلندی میں۔ بلندی پہ جانے کے لیے مشکل ہے۔ اب جنہوں نے علی تک جانے کی کوشش کی، جو جہاں تک پہنچا اس نے وہاں تک سمجھا، جو جہاں تک پہنچا وہ وہاں تک سمجھا۔ عزیزان گرامی امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے علی تک پہنچنے کی کوشش کی، جب آخری دم آیا تو وصیت نامے میں کہا کفا فی فضل مولانا علی، ایک بہت بڑے فرقے کے امام ہیں حضرت شافعی رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں کفا فی فضل مولانا علی، کافی ہے میرے مولا علی کی فضیلت کے باب میں یہ کہنا کہ وقوع الشک فی انہ اللہ، کہ علی کی ذات وہ ہے کہ جس کی ذات میں اللہ ہونے کا شک پڑ گیا۔ کفا فی فضل مولانا علی وقوع الشک فی انہ اللہ ومات الشافعی ولیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ۔ شافعی کو موت آ گئی، ابھی تک یہ سمجھ نہیں سکا کہ میرا رب اللہ ہے یا علی ہے۔ شافعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا
تو پتا چلا کہ بہت سے لوگ پہنچنا چاہتے تھے, نہیں پہنچ سکے. جہاں پہنچ گئے وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا. ابو ذر 9 درجوں پر فائز, سلمان 10 درجوں پر فائز, عمار یاسر, محمد ابن ابو بکر جو بیٹے تھے حضرت ابو بکر کے, لیکن علی نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے, یہ حسنین کا تیسرا بھائی ہے. یہ درجہ ہے, کتنی بلندی پر گئے. تو عزیزان گرامی, میں نے جب یہ قول پڑھا مولا کا تو اکثر لوگوں نے مجھ سے سوال کیا, مولانا علی بہت اونچے ہیں, علی کو سمجھنا مشکل ہے, اس لیے آپ علی تک پہنچانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا بس بات اتنی سی ہے, علی تک پہنچنا مشکل ضرور ہے لیکن علی مشکل کشا ہے. تم پہنچنے کی تیاری کرو, وہ خود بلا لے گا. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان سبحان. اس لیے کہ اللہ نے پیدا ہی انہیں مشکل کشائی کے لیے کی. اللہ نے انہیں پیدا ہی. اور عزیزان گرامی, اس پر شاید کوئی آدمی اعتراض کر بھی سکتا ہے, لیکن میرا جو عقیدہ ہے وہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے, صرف سمجھنے کی بات ہے. ورنہ جو عقیدہ میرا ہے وہ ایسا کوئی مسلمان نہیں جس کا وہ عقیدہ نہ ہو. دیوبندی ہے, بریلوی ہے, حنفی ہے, مالکی ہے, شافعی ہے, سنی ہے, شیعہ ہے, جو بھی ہے, سب کا ایک ہی عقیدہ ہے کہ پیغمبر کے بعد کائنات میں علی سے بڑا عالم کوئی نہیں. اب اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو جملہ کہہ دوں. پیغمبر نے فرمایا اعلمکم علی, علی تم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے. عزیزان گرامی, علم کہتے ہی اسے ہیں جو مشکل کشائی کرتا ہے. یہ حالت مشکلیں ایجاد کرتی ہے. یہ حالت مشکلیں ایجاد کرتی ہے اور علم مشکل کشائی کرتا ہے. اور یہ علم ہی تو ہے. 1400 سال پہلے جسے علی کی بات سمجھ میں نہیں آئی وہ آج سمجھ گئے. یہ جو روزانہ کے حساب سے پوری دنیا میں سیارے چھوڑے جا رہے ہیں, ان کے روٹ معین ہیں, ان کے رستے معین ہیں. یہ انہیں رستے کس نے بتائے؟ یہ انہیں رستے کس نے بتائے؟ خدا کی قسم علی نہ ہوتے تو کائنات کا کوئی سائنسدان یا آسمانی رستے جان ہی نہیں سکتا تھا. اس لیے کہ میرے مولا نے ممبر پہ آ کے کہا تھا, سلونی, پوچھو, سلونی ان طرق السماء فإنی اعلم بها من طرق الارض. مجھ علی سے آسمانوں کے راستوں کے بارے میں پوچھو, میں زمین سے زیادہ وہاں کے راستے جانتا ہوں. تو علی جسے اللہ نے علی بنایا وہ ساری بلندیاں دیں, اور اتنی بلندیاں دیں کہ بس اب بات کو تمام کر دوں اور آخری کلمات آپ کے سامنے. پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر آپ سے گفتگو ہوگی. ساری دنیا کے لوگ عزت تلاش کرتے ہیں, کرامت تلاش کرتے ہیں, فضیلت تلاش کرتے ہیں. اللہ نے علی کو ایسا علی بنایا کہ ساری دنیا فضیلتیں تلاش کرتی ہے, فضیلتیں علی کو تلاش کرتی ہے. نعرہ حیدری. فضیلتیں علی کو تلاش کرتی ہیں. لوگ نبی کا جھوٹا پینا چاہتے ہیں, علی خود زبان چساتے ہیں نبی. اللہ نے علی کو اتنا بلند بنایا کہ علی کی تمنا خیبر میں علم نہیں, علم کی تمنا ہے علی. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ کل اسے علم دوں گا. لَأُوتِيَنَّ الرَّائِدَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا. لوگوں سے علی, نبی نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ کہاں آنکھوں میں, آشوب چشم ہے. کہا بلا کے لاؤ. لعاب دہن لگایا. ایک ولی نے دوسرے ولی کی آنکھ میں لعاب دہن لگایا.
دوا نہیں لگائی تھی. آج کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر آنکھ دکھ رہی ہو اور کسی کا تھوک لگ جائے تو انفیکشن ہو جائے گا. یہاں انفیکشن نہیں ہوا, آنکھیں درست ہو گئی اور اس کے بعد کبھی آنکھیں دکھی ہی نہیں. تو علم کی تمنا علی کو نہیں, علم کی تمنا علی کو نہیں. علم کو تمنا تھی کہ علی مل جائے, بستر کی تمنا علی کو نہیں. نبی نے بلا کے کہا میرے بستر پہ سو جاؤ. اللہ نے آیت نازل کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی مرضی کے بدلے اپنا نفس بیچ دیتے ہیں. آئیے آگے بڑھیے. بستر کی تمنا علی کو نہیں, پیغمبر نے بلا کے سلایا, پیغمبر نے بلا کے سلایا. عزیزان گرامی, علی کو تمنا نہیں کہ خندق میں مجھے خطاب ملے. علی گئے, جہاد کیا, پیغمبر نے خطاب دیا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. پیغمبر کے بیٹی لوگوں نے مانگی, پیغمبر نے فرمایا میں بیٹی دے نہیں سکتا, یہ میرے اختیار میں نہیں. اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے کہا یا رسول اللہ وہ بات جو عام آدمی کے اختیار میں ہے آپ کے اختیار میں کیوں نہیں؟ بیٹی تو آپ کی ہے, ہم رشتہ لے کے آئے ہیں, آپ کیوں نہیں دے رہے؟ کہا میرے اختیار میں نہیں. کہا کیوں نہیں؟ کہا میری بیٹی ہے معصومہ, رشتہ معصوم چاہیے, میں مسلمان بناتا ہوں, معصوم نہیں. پاک بی بی کی عظمت پہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس جلدی جلدی مجھے پڑھنے دیجئے, پھر دل کھول کے نعرے لگائیے گا. عزیزان گرامی, پیغمبر کو اللہ نے معراج پر بلا کر کہا مجھے بیٹی کا رشتہ چاہیے. پیغمبر نے علی سے رشتہ کیا. عزیزان گرامی, پیغمبر نے رشتہ کیا, لوگوں نے پیغمبر پر شک کیا, اللہ نے ستارے کو بھیج دیا کہ جس کے گھر پر ستارہ آئے گا. اب نہ سمجھنا کہ یہ محمد نے اپنی مرضی سے دی ہے, بلکہ یہ میری مرضی سے بیٹی دی ہے. تو فاطمہ جیسی زوجہ ملی, یہ بلندی علی کی. عزیزان گرامی, حسنین جیسے بیٹے ملے, یہ بلندی علی کی. برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ کی سند ملی, یہ تمنا تھی حدیث کی. علی نے انگوٹھی دی, آیت کی تمنا تھی کہ علی انگوٹھی دے تو میں جاؤں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. علی خیرات دے, قرآن کی آیت آئے, علی جنگ کرے, قرآن کی آیت آئے, علی میدان میں جائے, پیغمبر اسناد تقسیم کریں. عزیزان گرامی, پوری زندگی علی کی اسی وجہ سے گزر گئی کہ ساری دنیا کے لوگ شرف ڈھونڈتے ہوئے اس دروازے پر آئے. خدا کی قسم, میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں یہ بہت بڑا جملہ ہے. حضرت خلیفہ ثانی, مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ, ارشاد فرماتے ہیں, کتاب کے حوالے موجود ہیں, سوائق محرقہ میں دیکھ لیں, کنز الامال میں دیکھ لیں, دیگر کتب میں جا کے دیکھ لیں. وہ جملہ کہتے ہیں, اور یہ جملہ بڑے دھیان سے سنیے گا, ذرا ذہن ادھر ادھر بھٹکا, میں ذمہ دار نہیں کسی, میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں. جو میں بیان کر رہا ہوں ان لفظوں سے آگے بڑھ کے میں نہیں بولوں گا. عزیزان گرامی, خلیفہ ثانی نے اعلان کیا اپنے دور خلافت میں منبر پہ بیٹھ کر, کہا, کیا کہا, تحببوا وتوددوا الی الاشراف. شریفوں سے محبت بھی کرو اور مودت بھی کرو. شریفوں سے محبت بھی کرو, مودت بھی کرو. شریفوں سے محبت کرو, پھر کیا کرو, وَأَعْرِضُوا عَنِ السَّفْلَةِ, اور کمینے لوگوں سے بچ کے رہو. عدالہ کتھے بٹھایا تھا. شریفوں سے محبت کرو, شریفوں سے مودت کرو, کمینوں سے بچ کے رہو. سفلا کہتے ہیں پسترین آدمی کو, گھٹیا آدمی.
پست آدمی، کمینہ آدمی. حضرت فرماتے ہیں کمینے آدمیوں سے بچو. ہم نے پوچھا حضرت سے کہ یہ تو بتائیں کیسے پتا چلے گا شریف کون ہے اور کمینہ کون ہے؟ خاص طور پر ہمارے اس دور میں ڈھولک بجانے والے بھی صرف فنکار کہلاتے ہیں، منگنہار نا. یہ جو دیگر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسٹار، ستارے. کیسے پتا چلے گا؟ وہ بھی ڈیفنس میں بنگلے کے اندر رہتا ہے. تو کیا شرافت کی نشانی بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، مال ہے، گاڑی ہے، قوم ہے، قبیلہ ہے؟ نہیں. خلیفہ ثانی، مسلمانوں کے عادل خلیفہ حضرت عمر فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر شرافت اور نجاست پہچاننی ہے، انہو لا یتم الشرف الا بولایت علی ابن ابی طالب. شریف پہچاننا ہے، دیکھنا علی کے دروازے پہ کون ہے، علی کا مخالف کون ہے. جو علی کا موافق ہے وہ شریف ہے، جو علی کا مخالف ہے وہ کمینہ ہے. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. دیکھئے یہ مولانا مجھے چھیڑ رہے ہیں بیٹھے ہوئے. اگر یہ چھڑ گیا کام تو ساری رات بھی گزر جائے گی، ختم نہیں ہونے والی. خدا والو نبی والو علی کی پیروی کر لو. خدا والو نبی والو علی کی پیروی کر لو. علی کی پیروی ضامن ہے دوزخ سے بچانے کا. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. حیدری. اصل میں یہ جو جتنی تمنائیں ہیں دنیا کی کہ مجھے فضیلت مل جائے، علی انگوٹھی دیں، انما ولیکم اللہ کی آیت اتر آئے، علی چادر میں جائیں، انما یرید اللہ کی آیت آ جائے، میدان میں لڑیں، کہنہم بنیان مرصوص کی آیت آ جائے. اور عزیزان گرامی مولانا فرما رہے تھے کہ یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ علی کو تمنا نہیں کہ نبی کے کاندھے پہ چڑھے. نبی نے بلا کے کاندھے پہ چڑھایا، اس کاندھے پہ قرآن لکھا تھا. دنیا والوں کو پیغمبر نے بتایا علی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، علی وہ ہے جو قرآن پہ پیر رکھ کے کھڑا ہو سکتا ہے. ممکن ہے کل کوئی ناسبی خارجی میرے خلاف ایف آئی آر کٹوائے کہ مولانا نے تو ایف آئی آر اگر کٹوانی ہے تو مدارج النبوہ والے عبدالحق محدث دہلوی کے خلاف لکھوانا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور ساری کتابوں نے لکھا کہ فتح مکہ کے وقت بتوں کو توڑتے وقت پیغمبر نے اپنے کاندھوں پر علی کو سوار کیا. پیغمبر کے کاندھوں پر لکھا تھا وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. ان قدموں کو یہاں بلا کر بتایا کہنے لگے تم اور ہو، یہ اور ہے. جب تم علی جیسے نہیں ہو سکتے تو محمد جیسے کیسے؟ ادھر آؤ، ادھر آؤ، پہچانو علی کو. اور اب یہ بات جب پیغمبر نے کی تو پیغمبر نے فرمایا یا علی تجھے بھی مبارک مجھے بھی مبارک. یا رسول اللہ کیسی مبارک؟ کہ اس لیے کہ میں نے تجھے مبارک اس لیے دی ہے کہ تو نے حق کا کام کیا ہے، اور مجھے مبارک اس لیے کہ میں نے حق کا وزن اٹھا رکھا ہے. ہتھ بدھی کرے نہ. اور اب یہ بات آ گئی ہے تو ایک جملہ سنتے جائیں. عبدالحق محدث دہلوی نے ایک جملہ لکھا ہے، اور اگر یہ نہ سناؤں تو علی کے حق میں ظلم ہوگا. عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ پیغمبر نے جتنے بت توڑے، وہ ایک لکڑی تھی پیغمبر کے ہاتھ میں جس سے گرا رہے تھے، پیغمبر نے کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا. پیغمبر نے کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا. خود لکھتے ہیں مدارج النبوہ کتاب کا نام ہے، عبدالحق محدث دہلوی لکھنے والے کا نام ہے، اردو میں ترجمہ موجود ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ تمام محبان و موالیان حیدر کرار سنیو یا شیعہ یہ کتاب گھر میں رکھو، پڑھو بھی اور پڑھاؤ بھی. کہ پیغمبر نے
पैगंबर ने हाथ लगाकर बुत नहीं तोड़े, लकड़ी से बुत तोड़े। अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, कहते हैं अगर पैगंबर का हाथ किसी बुत को लग जाता तो बुत जन्नती हो जाता। मैं कहूंगा अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी, ये आज के मुल्लाओं को समझाओ जो नबी के चचा को मुसलमान नहीं मान। हैदरी, बस मेरे दोस्तों बात तमाम हो गई। अब मैं एक जुमला कहने वाला हूं। अली कांधे पर आए, पैगंबर ने सनद दी कि तुम भी हक पर हो, मैं भी हक पर हूं। तुम हक का काम कर रहे हो, मैं हक का बोझ उठाए हुए हूं। अली नीचे उतर आए। हमने जब कहा कि सारी फजीलतें अली के दर पर तलाश करती हुई आई, अली किसी फजीलत की तलाश में कहीं नहीं गया, तो कहने वाले को मौका मिल गया। कहने लगा कि लेकिन काबे में तो अली की माँ गई थी, काबा तो चल के नहीं आया था। तो मैंने अर्ज किया, मैंने कहा मौलाना जबान संभाल के बात करो, अगर अली की माँ दरवाजे से जाती तो अली की तमन्ना काबा थी, अगर काबे की दीवार खुलकर अली को दरवाजा बनाकर दर बनाकर दे तो काबे की तमन्ना अली को है। हैदर, 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 हैदर। बस दोस्तों, मैंने ज्यादा वक्त ले लिया आपका। अजीजान गिरामी, काबे को तमन्ना थी अली की, अली को तमन्ना नहीं थी काबे की। अगर अली की माँ को तमन्ना होती, अली को तमन्ना होती, तो चाबी तो अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास थी। इन अबू तालिब घर में थे। लोगों ने आके कहा अबू तालिब मालूम है कुछ? कहा क्या हुआ? कहा तुम्हारी बीवी गई थी खाने काबा के पास खड़ी हुई, दुआ मांग रही थी, काबे की दीवार खिल गई, वो अंदर चली गई, दीवार बंद हो गई। कहा फिर तुम्हें क्या परेशानी है? कहा कि तुम्हारी बीवी है। कहा बीवी मेरी है, परेशानी तुम्हें। नारा हैदरी। अगर चाहा तुम्हारा जी अली से हट के चलने का, अगर चाहा तुम्हारा जी अली से बच के चलने का, अगर चाहा तुम्हारा जी अली से छुप के चलने का, जिएगा ना तो दुनिया में, न पहुंचेगा तो जन्नत में, खुला रास्ता जहन्नम का। सुभान अल्लाह। अब आप देखें कि मेरे साथ ये बूढ़ा सैयद भी जवान हो गया है। रगों के अंदर खून की रवानी पैदा हो जाती है। 3 दिन तक अली काबे में रहे माँ के साथ। तीसरे दिन अबू तालिब अलैहिस्सलाम के साथ पैगंबर आए, दरवाजा खोला, अंदर गए, कहा चची मुबारक हो बेटा। जनाब फातिमा बिन्त असद ने कहा कैसी मुबारक? 3 दिन हो गए, न रोता है, न दूध पीता है, न आंखें खोलता। पैगंबर ने कहा लाए मेरे हाथों पर दे। जैसी पैगंबर के हाथों पर आए, अली ने आंखें खोल दी। कहा अली माँ के पास आंखें क्यों नहीं खोली? कहा मेरा शौक था कि पहला दीदार हो तो अल्लाह के हबीब का। कहा अली रोए क्यों नहीं? कहा माँ के साथ अकेला था, अच्छा नहीं लगा। कहा दूध क्यों नहीं पिया? कहा दुआ मांग के आपने बुलवाया है। मेहमान पंहिंजे घर जो न खाईंदा, मैं अपने घर दा खावा, सजा ते तय है। बुलाया तो आपने। तो जैसे ही पैगंबर ने सुना, अपनी जबान अली के मुंह में दे दी। और इज़ान गिरामी, बड़े लोग जब जबान दे देते हैं तो लेते नहीं। पैगंबर ने अपनी जबान अली के हाथ। और अब अली बोले
یا رسول اللہ توریت پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں، قرآن پڑھوں۔ اچھا اس موقع پر بھی ناسبی اور خارجی قسم کے لوگ جو ہیں نا وہ اعتراض کرتے ہیں۔ اچھا ہر بات علی پر اعتراض ہے، حالانکہ قرآن میں لکھا ہے اگر عیسیٰ کے لیے ماں کی گود کا بچہ گواہی دے سکتا ہے تو جو محمد کا گواہ بن کے آیا ہے وہ ماں کی گود میں بول کیوں نہیں سکتا؟ اور پھر عظمت پیغمبر اگر دھیان میں ہو تو اعتراض نہ کریں، جس کے ہاتھ پہ کنکریاں بول پڑے وہاں اگر علی بولے تو کیا اعتراض ہے؟ یوسف کے لیے ماں کی گود کا بچہ اس کی طہارت کی گواہی دے، عیسیٰ کے لیے ماں کی گود کا بچہ گواہی دے، اگر محمد کے لیے علی گواہی دے کیے گا لائے تو نمن کھڑی تو کر سچے زوری آج حیدری عزیزان گرامی، میں 4 جملے 4 مصرے استاد قمر جلالوی کے پڑھ کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی پیغمبر نے ہاتھوں پہ لیا، علی علیہ السلام سے پیغمبر نے کہا قرآن سنا۔ یہ جو کہتے ہیں نا 40 سال تک پتہ نہیں تھا، یہ چونکہ وہاں ساتھ نہیں تھے ان کو پتہ نہیں کہ جس کا وسیع قرآن پڑھ کے آیا ہو اس کا نبی قرآن کے بغیر کیسے آیا ہو۔ اور قرآن گواہی دیتا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ایک انسانوں کی قسم وہ ہے جن کے لیے اللہ نے کہا رحمان ہے وہ ذات جس نے بندے کو قرآن پڑھایا، پھر خلق کیا، پھر بیان کی طاقت بھی عطا کی۔ یہ قرآن ہے، مولوی کا لکھا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، قرآن کے اندر کوئی چیز فصاحت و بلاغت کے خلاف نہیں ہوتی۔ الرحمن، رحمان ہے وہ ذات، علم القرآن جس نے قرآن پہلے پڑھایا، خلق الانسان پھر انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان پھر اس کو بیان کرنے کی طاقت دی۔ اس آیت کی تفسیر ہی نہ ملتی اگر علی نبی کے ہاتھوں پر قرآن نہ پڑھتے۔ قرآن پڑھا تو میں آپ سے جتنے بھی شیعان حیدر کرار محبان و موالیان علی علیہ السلام بیٹھے ہیں ایک بات کی تقاضا کروں گا، ہاتھوں کو جوڑ کر میں سید بھی ہوں مولائی بھی ہوں، آپ تمام بچوں سے، جوانوں سے، دوستوں سے گزارش کروں گا، مولائی کائنات سے پیغمبر نے کہا علی قرآن سناؤ، علی قرآن سناؤ۔ پیغمبر کے ہاتھوں پر علی نے 414 سورتوں میں سے کون سی سورت پڑھی؟ کون سی سورت پڑھی؟ کیڑی سورت پڑھی؟ سورۃ المومنون۔ کون سی؟ میں پوچھتا ہوں علی علیہ السلام پورا قرآن چھوڑ کر سورۃ المومنون کیوں پڑھی؟ قرآن مجید میں بہت سارے سورے تھے، یہ المومنون کیوں پڑھی؟ عزیزان گرامی، آپ کو عقیدے کی معراج ہوگی، جو امیر المومنین بن کے آیا تھا اس نے کعبے میں آ کر مومنوں کو امیر المومنین ہونے کا دستور دیا۔ نعرہ حیدری، دستور دیا۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس وقت پڑھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المومنون سے یہ سورہ شروع ہوتا ہے، یہ پڑھ لیجئے گا۔ جسے علی کا نوکر بننا ہے اسے علی کا دستور العمل بھی پڑھنا پڑے گا۔ میں نہیں کہتا کہ کیا پڑھیں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس کہ میں آپ کے سامنے دستور سناؤں۔ دستور سورۃ المومنون ہے، یہ پڑھیے گا۔ پیغمبر کے ہاتھوں پہ آیا۔ آپ کے روزانہ الیکشن ہوتے ہیں، منسٹر بنتے ہیں، کوئی وزیر بنتا ہے، اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ حلف لیا جاتا ہے۔ بس اس کو پیش نظر رکھیے گا کہ پیغمبر کے ہاتھوں پر قرآن مجید، پیغمبر کے ہاتھوں پر کعبے میں علی ہے، اور استاد قمر جلالوی کہتے ہیں کہ یہ لازمی ہے نبوت کی آگہی کے لیے۔ پوری توجہ کے ساتھ اول سے آخر تک جہاں تک لوگ کھڑے ہیں بات سمجھ میں آ جائے تو ہاتھ اٹھا کے بتانا یہ علی کا ہاتھ ہے، علی والوں کا ہاتھ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ لازمی ہے نبوت کی آگہی کے لیے کہ خدا کے گھر میں ہو، اقرار پختگی کے لیے علی کو ہاتھوں پہ لے کر
وفا کا عہد کرو، حلف اٹھاؤ محمد پیمبری کے لیے۔ نعرہ حیدری۔ اللہ 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 اللہ